بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ CID نیوز اب کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں اخلاق احمد خان حاضر ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس کا فوکس تو کہیں تو پورا پاکستان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہم نے ضلع مانسہرہ کو فوکس کرنا ہے۔ اور ضلع مانسہرہ میں آج عرصہ دراز سے ایک چیز سب کے سامنے نظر آ رہی ہوگی عوام کو کہ یہ ہاؤسنگ اسکیم، مختلف جگہ پہ ہاؤسنگ اسکیم سوسائٹیاں کھل رہی ہیں، ہاؤسنگ اسکیمیں شروع ہو رہی ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ایسی کوئی بھی اسکیم اس سے قبل بھی موجودہ بھی سٹارٹ ہوتی ہوئی یا مکمل ہوتی ہوئی یا کسی قسم کی اس پہ کارروائی ہوتی ہوئی آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ مختلف جگہوں پر مختلف ٹیموں نے، چاہے وہ پنجاب کی ہوں یا مانسہرہ کی ہوں یا لوکل سطح پہ ہوں یا کسی اور ضلع سے آئے ہوئے لوگ ہوں، انہوں نے مختلف پروجیکٹ تو شروع کیے ہاؤسنگ اسکیم کے نام پہ۔ انہوں نے لوگوں سے پیسے تو بٹورے ہیں، لیکن آج تک کوئی بھی ایسی اسکیم گراؤنڈ پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جو یہ سب سے بڑا جو کہوں گا کہ اسے فراڈ بھی کہیں، آپ اسے جو بھی کہیں، دھوکہ بھی کہیں، لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ پیسے بٹورنے کا یہ جھانسا بھی کہیں، ان سب کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ جب آپ دیکھیں یہاں پہ جو ہاؤسنگ اسکیم جو بھی منظور ہوگی وہ TMA کے ادارے سے منظور ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب TMA ادارے سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک ضلع مانسہرہ میں کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم جو ہے اس کی NOC TMA کے ذریعے نہیں ہوئی، اور نہ ہی یہاں پہ کوئی ایسی ہاؤسنگ اسکیم شروع کی گئی ہے۔ تو آپ مختلف اخبارات میں یا کسی سوشل میڈیا پہ یا اخبارات میں یا چینلز وغیرہ پہ یہاں پہ اسکیموں کے بارے میں ذکر سنتے ہوں گے کہ ضلع مانسہرہ میں یہ ہاؤسنگ اسکیم شروع ہو گئی، یہ ہاؤسنگ سوسائٹی شروع ہو گئی۔ میں عوام کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ مانسہرہ میں ایسی کوئی بھی ہاؤسنگ اسکیم کا وجود نہیں ہے، اور یہ عوام کو صرف دھوکہ دہی کے لیے، ان سے فراڈ کے ذریعے، ان سے پیسہ وصول کرنے کے لیے یہ جگہ جگہ پر انہوں نے دفاتر کھولے ہوئے ہیں، مختلف اخبارات میں اشتہارات بھی دے رہے ہیں، حالانکہ کوئی منظور شدہ ادارہ یہ نہیں ہوتا۔ اور سب سے جو زیادہ اس میں جن لوگوں کو یہ جھانسا دے کر دھوکے سے پیسہ حاصل کرتے ہیں وہ غیر ممالک میں ہمارے یہی ضلع مانسہرہ کے وہ تارکین وطن ہیں جو روزی روٹی کمانے کے لیے دوسرے ممالک میں اپنا وہ مزدوری کر کے، نوکریاں کر کے وہاں سے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور ان ہاؤسنگ اسکیم سوسائٹیوں کے جو جھانسے میں آ کر اپنی جمع پونجی ان ہاؤسنگ نام نہاد ہاؤسنگ سوسائٹی کے جو ہیں آنرز ہوتے ہیں ان کو دے دیتے ہیں، اور بعد میں ساری عمر وہ عدالتوں کے چکر لگا کر اپنے پیسے کی وصولی کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کرتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ اسکیمیں جب بھی شروع کی جاتی ہیں کچھ عرصے کے لیے دفاتر اچھے خاصے ویل فرنشڈ انہوں نے دفاتر بنا لیتے ہیں، ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے ہیں، جگہ جگہ پمفلٹ تقسیم کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو جھانسے دے کر ایک دو دفاتر کے افتتاح کر کے، اور اس طرح یہ سارا پروگرام ایسا بنا دیتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن کو اس کی طرف مائل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ان کا جو گراؤنڈ ریئلٹی ہوتی ہے، گراؤنڈ پہ یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو یہاں پہ میں ہاؤسنگ اسکیم ایک میں شروع کرنے کا آپ کو کہہ دوں اور آپ میرے پاس آ جائیں، میں جا کے کسی کی زمین دکھا دوں، کہوں کہ یہ میری زمین ہے اور یہاں پہ آپ کو پلاٹ ملیں گے، یہ فائل آپ کو میں اس طرح بنا کے دیتا ہوں، یہ آپ کے نام پہ میں چیز کرتا ہوں، تو لوگ بھولے بھٹکے لوگ جو ہیں، وہ سادہ لوگ ہیں، وہ ان کے جھانسے میں آ کر اس طرح کے وہ ان کو پیسے بھی دے دیتے ہیں، اور بعد میں ساری عمر پچھتاتے بھی رہتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد یہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پورے پاکستان میں ان کو ڈھونڈتے پھریں گے، آپ کو یہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض اسکیمیں ایسی بھی شروع کی گئی ہیں کہ وہ لوگوں سے اونے پونے وہ اونچی پہاڑوں پہ اس طرح جگہ لے لیتے ہیں۔ اونے پونے کے حساب سے یوں سمجھ لیں گے جیسے آج کل آپ 50,000 روپے کنال یا 1,00,000 روپے کنال کے حساب سے یہ زمین خرید کر وہ پھر لوگوں کو ایسا جھانسا دیتے ہیں کہ وہ کروڑوں کے حساب سے وہ یہ زمینیں فروخت کرنے کے چکروں میں ہوتے ہیں۔ لیکن جب وہ وہاں پہ جس سوسائٹی کے نام پہ انہوں نے منظور کی ہوتی ہے وہ سوسائٹی وہاں بننا محال ہی نہیں، وہاں پہ ناممکن ہوتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ سادہ لوگ ان کے جھانسے میں کیسے آ جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کسی کو پیسے دیں تو اس سے لازمی آپ محکمہ مال سے ویریفائڈ کروا لیا کریں، یا خود جا کے وہ جگہ لازمی دیکھ لیا کریں کہ کس کے نام پہ ہے، میں کس سے خرید رہا ہوں۔ اس طرح دفاتر میں بیٹھ کے جب زمینیں
اس طرح فروخت ہوں گی یا پلاٹ فروخت ہوں گے، یہ آپ کبھی کسی صورت میں نہ کریں. میرا مقصد یہ ہے کہ سادہ لو عوام ان کے ہاتھوں سے لٹنے سے بچ جائیں. میں آج بھی کسی جگہ پڑھ رہا تھا کہ فلاں فیض شروع کر دیا ہے، فلاں فیض ہو گیا ہے، 15 فیض شروع ہو گئے ہیں، 13واں فیض شروع ہو گیا. خدا کے بندو، ان سے یہ تو پوچھو کہ پہلا فیض کہاں پہ ہے؟ کون سا گراؤنڈ پہ ہمیں کچھ ایسی چیز دکھائیں کہ ہم کہیں کہ یار آپ نے یہ چیز بنا کے دی ہے لوگوں کو، وہاں پہ کوئی لوگ رہ رہے ہیں. اس کے بعد دوسرا فیض شروع ہوتا ہے، اس کے بعد تیسرا فیض شروع، اس طرح، اور یہ 15واں 16واں فیض شروع ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں. اس میں خاص طور پر اداروں کو کہوں گا کہ آپ کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ ایک چیز لگا کے آپ دکھا دیں کہ ہم نے کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے ٹی ایم اے سے منظور شدہ نہیں ہے، لینے دینے والے کا ذمہ دار خود خریدار ہوگا. یہ چیزیں صرف جہاں تک محدود نہ رکھیں. آپ کے پاس عملہ ہے، آپ کے پاس سٹاف ہے، جہاں بھی ایسا کوئی دفاتر کھولتے ہیں ان پہ جا کے چھاپے ماریں، ان سے پوری ویریفیکیشن کروائیں کہ بھئی آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں. یہ ضلع انتظامیہ کا فرض بنتا ہے کہ ان پہ چھاپے ماریں، ان کو دفاتر کو جا کے دیکھیں کہ ان پہ کیا کون سا کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کون سے لوگوں کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے. چاہے وہ غیر ممالک میں ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے، کس حوالے سے لوٹا جا رہا ہے، کون سی زمین دکھا کر، کیا چیز وہاں پہ بنا کر وہ لوگوں کو کس طرح یہ مائل کر کے پلاٹ کے کوئی قسطوں میں شروع ہے، کوئی کس طرح کچھ ہے. لیکن گراؤنڈ پہ وہ نہ پلاٹ ہوتے ہیں، پلاٹ ہوتے بھی ہیں تو وہ ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں جہاں پہ نہ وہ راستہ ہوتا ہے، نہ گیس ہوتی ہے، نہ بجلی ہوتی ہے، نہ کچھ بھی ایسی چیز نہیں ہوتی. تو میں خدا رہا میں لوگوں سے بار بار یہی کہوں گا کہ جب بھی اپنا نقصان آپ لوگوں کا ہے، پیسے آپ لوگوں نے دینے ہیں، تو جب بھی آپ کسی کو پیسہ دیں تو اس سے پہلے تصدیق لازمی کروا لیں. چاہے اور خاص طور پہ ہاؤسز سے یہ ساری جیلی ہیں، کیونکہ جیلی میں ان کو اس لیے کہوں گا کہ ٹی ایم اے سے آج تک کوئی ہاؤسنگ اسکیم منظور ہی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ جیلی ہیں، یہ سارا فراڈ ہے، یہ سارا جیل سازی ہے، یہ دھوکہ دہی ہے. اور اخبارات میں بھی اشتہار یا سوشل میڈیا پہ اشتہار یا کسی حوالے سے پمفلٹ کے جگہ جگہ دکانوں میں پھینک کے چلے جاتے ہیں. تو ان سے مکمل تحقیق اداروں کا کام بھی ہے، ضلع انتظامیہ کا بھی فرض بنتا ہے، اور عوام جو خریدنے والی ہے ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ پوری تحقیق کر کے اس طرح کا کوئی سودا کیا کرے. یہ دھوکہ دہی، یہ فراڈ، یہ ضلع انتظامیہ کی بھی علم میں ہوتا ہے، جتنے بھی ادارے ہیں یہاں پہ سب کے علم میں ہوتا ہے. میں کہنے کا مراد یہی ہے کہ میں کہتا ہوں کوئی نقصان سے بچ جائے. عوام کو یہ دھوکہ دہی فراڈ کب تک چلے گا؟ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں جگہ اسکیم شروع ہو گئی، پکوال چوک ہے جی، فلاں چوک ہے جی، اگی سائڈ پہ ہے جی، مانسرا میں مختلف جگہوں پہ ہم نے یہاں پہ جی وہ مساجد بنا دی، ہم نے وہاں پہ گراؤنڈ بنا لیے، ہم نے وہاں پہ پارک بنا دیا، ہم نے وہاں پہ یہ اسکیم بنا دی، یہ اسکیم. لیکن گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں، جب زمینی حقائق دیکھیں تو کچھ بھی ایسی کوئی چیز بھی کسی ہاؤسنگ سوسائٹی اسکیم میں آج تک کوئی چیز مانسرا میں نہیں بنی. میں مانسرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ فوکس میں نے آج مانسرا پہ رکھا ہوا ہے. پورے پاکستان میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ پورے پاکستان میں اس طرح کے فراڈز ہوتے ہیں، جیل سازی ہوتی ہے، لیکن ہمارا فوکس ضلع مانسرا ہے. مانسرا کے کہہ رہا ہوں، کبھی یوپی میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی ٹاؤن شپ میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی پکوال چوک میں شروع ہو جاتا ہے، کبھی پکوال سائڈ پہ شروع ہوتا ہے، کبھی بیدرا میں شروع ہو جاتی ہے. یقین مانے انٹرچینج پہ شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ زمینیں کہاں ہیں؟ زمینیں ہوں گی، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کی زمینیں نہیں ہیں، ہوں گی، لیکن اونے پونے داموں خریدی گئی زمینیں یہ وہ جگہ دیں گے آپ کو جہاں پہ نہ راستہ ہوتا ہے، نہ سرکاری پانی جاتا ہے، نہ سرکاری بجلی جاتی ہے، نہ سرکاری گیس جاتی ہے. وہاں پہ وہ جگہ اس کے لیے ایسا وہ آپ کو ایک شکنجے میں ڈال دیں گے کہ جہاں پہ نہ آپ وہاں اوپر جانے کے رہیں گے نہ نیچے آنے کے رہیں گے. کتنی اس طرح لوگ خراب ہوئے ہیں، وہ انہوں نے کیس کیے ہوئے ہیں کہ مقدمے کیے ہوئے کہ یار ہم نے یہاں پہ یہ جگہ بھی لے لی، لیکن ہم اس جگہ کا کریں کیا؟ نہ وہاں پہ آبادی ہوتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے. وہ اس طرح ایک مفلوج ہو کے وہ ان کی زندگی، وہ پیسہ بھی ڈوب جاتا ہے ان کا، وہ وہاں رہنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اور بیچارے وہ اپنا جمع پونجی لٹا کر عدالتوں کی کیس کر کے اور اس طرح آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور کرائے کے مکانوں پہ آج وہ کتنی ایسے لوگ ہیں میں جو دیکھے ہیں جو اپنے پیسے ضائع کر کے ابھی کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں. تو میرا کہنے کے مراد یہی ہے کہ ضلع انتظامیہ کا یہ فرض بنتا ہے. ٹی ایم او کو بھی ساتھ ساتھ کہوں گا کہ اپنے عملے کو ایکٹیو کریں، ضلع انتظامیہ ایکٹیو کرے، ان دفاتر پہ جا کے چیک تو کریں ان کو کہ یہ ہیں کون لوگ، کون کہاں سے آتا ہے. ویل ایک دفتر اچھا خاصا سجا لیا، اے سی بھی لگا لیا، 2-3 سٹاف بھی رکھ دیے، بندے بھی رکھ لیے، وہ فیمیل سٹاف بھی رکھ دیا، میل سٹاف بھی رکھ لیا. لوگ انسپائر ہو جاتے ہیں، باہر کے ممالک سے نیٹ پہ چلا دیا، اس کی ویب سائٹ بنا لی. ویب سائٹ کتنے میں بنتی ہے؟ 20,000 25,000 میں.
وہ بنا کے پوری دنیا کا نقشہ دکھا کے آپ کو کہیں گے یہ ہم جگہ آپ کو دکھا رہے ہیں، کبھی یوگی دکھا دیں گے آپ کو، کبھی وہ اوپر کیا نام ہے انٹرچینج دکھا دیں گے آپ کو، کبھی وہ غازی کوٹ دکھا دیں گے، کبھی ٹاؤن شپ دکھا دیں گے، کبھی پکوال چوک دکھا دیں گے، کبھی کون سا چوک دکھا کے آپ کو یہ صرف لوٹنے کا ایک ذریعہ ہے، لوٹنے کا۔ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ہوں گی لوگوں کی زمینیں، لیکن آج تک ٹی ایم اے سے کوئی بھی ہاؤسنگ سوسائٹی منظور نہیں ہوئی، تو پھر کس دھڑلے سے یہ جو ہے لوگوں کو ایڈورٹائز کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہم یہ اسکیم شروع کر دی ہے، فیز اتنا ہو گیا، فیز 2 ہو گیا، فیز 3 ہو گیا، فیز 4 ہو گیا، فیز 5 ہو گیا۔ تو خدا رہا ان کے جھانسوں میں نہ آئیں۔ بار بار کہنے کا مراد یہی ہے کہ لوگ اس دھوکہ دہی سے بچ جائیں، اور خاص کر جو تارکین وطن ہیں جو بمشکل اپنے گھر بار چھوڑ کر یہاں پہ روزی کمانے کے لیے وہاں باہر ممالک میں بیٹھے ہیں، اپنی جمع پونجی یہاں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ گھر والے آ کے اسی جمع پونجی سے وہ ایسی کوئی ان کے فراڈیوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جعلسازوں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، اور اپنی جمع پونجی ان کے ہاتھ میں دے کر وہ ساری عمر پھر روتے رہتے ہیں یا ان کے پیچھے عدالتوں کے چکر کاٹتے رہتے ہیں۔ ایسی اسکیمیں شروع ہو کے باہر کے لوگوں کو آج تک چیزیں ملی ہی نہیں ہیں، اور نئے سرے سے نئے جھانسا دے کے وہ نئے سرے سے شروع کر دیتے ہیں، دوسرا دفتر بنا کے لوگ وہی بیٹھ جاتے ہیں، دوسرا دفتر بنا کے آگے یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اس سے قبل جو بھی شروع ہوئی ہیں ان کی کیسز، یہ تحقیق عوام کو کہہ رہا ہوں کہ لازمی تحقیق کیا کریں، یہ جو ان کے کیسز لگے ہوئے، نیب میں ان کے کیسز گئے ہوئے ہیں، اسی طرح ایف آئی اے میں ان کے کیسز گئے ہوئے ہیں، مختلف جگہوں پر ان کے خلاف قانونی چارجوئی کی جا رہی ہے، اور اس سے قبل بھی کتنی لوگ ان کی میرے خیال میں گرفتاریوں کے لیے چھاپے بھی پڑ چکے ہیں۔ تو میں اداروں سے ایک بار پھر کہوں گا کہ خدا رہا یہ ادارے حرکت میں آئیں، اور ان ایسے لوگوں کا، ان نئے بہروپیوں کا لازمی احتساب کریں، ان پہ فلفور چھاپے مار کے ان کے ریکارڈ چیک کریں کہ یہ کون سی زمین لوگوں کو کس طرح یہ بیچ رہے ہیں، کون سی زمین ہے، ان کا گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے۔ اور محکمہ مال کو خاص کر میں ڈپٹی کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ وہ حرکت میں آئے، ذرا وہ ایسے بہروپیوں کے خلاف فور کارروائی کرنے، کیونکہ محکمہ مال بھی ان کے زیر کنٹرول میں ہے، وہ بٹھا کے وہ ساری چیز دیکھ سکتے ہیں منٹوں سیکنڈوں میں۔ آج کل تو کمپیوٹرائز دور ہے، وہ منٹوں سیکنڈوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون بہروپیہ کس حساب سے لوگوں کو کس طرح لوٹ رہا ہے۔ لیکن خدا رہا ان لوگوں کو اس طرح لوٹنے سے بچائیں۔ میں اداروں سے کے ساتھ ساتھ عوام سے بھی یہی کہوں گا کہ جو بھی آپ خریداری کریں سوچ سمجھ کر کریں، اپنے جو ہیں چاہے وہ بیرون ملک سے آپ کا سرمایہ آ رہا ہے یا کسی جگہ سے بھی آ رہا ہے، ان اداروں سے رابطہ لازمی کریں۔ ٹی ایم اے آپ کے پاس موجود ہے، یہ بھی شہر کے اندر موجود ہے، اسی طرح جو ہے ڈپٹی کمشنر آفس ہے، وہاں بھی جا کے ان چیزوں کی پوری تحقیق کر کے وہ اس کے بعد کوئی پلاٹ حاصل کریں یا زمین حاصل کرنے کے لیے کسی کو رقم فراہم کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اللہ نگہبان۔